بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دسترخوان اور آپ کے گھروں میں برکت قائم رکھے۔ جی جناب، تھمبنیل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سردیوں کے حوالے سے بہت زبردست قسم کی ڈش ہے جو سب گھروں میں تقریباً بنائی جاتی ہے، گڑ والے چاول۔ لیکن میرے بنانے کا ریزن کچھ اور ہے۔ میں ریزن آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گی۔ انگریڈینٹس گزر رہے ہیں، وائس اوور کر رہی ہوں آج دن کے وقت، تو مارکیٹ کھلی ہوئی آوازیں بھی آپ کو آئیں گی، جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو آوازیں محسوس ہوں انہیں اگنور کیجیے گا۔ اور آج میرا بیٹا بھی میری گود میں بیٹھا ہے، اس کی بھی وائسز بیچ میں آتی رہیں گی۔ جی جناب، ہم نے لینا ہے تقریباً 1 پاؤ گھی۔ میں بنا رہی ہوں 1 کلو چاول 1 کلو گڑ کے ساتھ۔ آپ نے 1 پاؤ گھی لینا ہے، اس میں آپ نے ڈالنی ہے 4 الائچیاں، 1 کھانے کا چمچ سونف، جو اویلیبل ہیں چیزیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا کانٹینٹ اسی بیس پہ ہے کہ جو چیزیں گھر میں اویلیبل ہوں انہیں کو یوز کر کے ریسیپی بنائی جائے۔ تو جو چیزیں جو ڈرائی فروٹ گھر میں موجود تھے میں نے انہیں کو یوز کیا۔ کشمش لے لیں گے آپ 2 کھانے کے چمچ تقریباً، یا مٹھی لے لیجیے، جتنی آپ کے پاس اویلیبل ہیں، جتنی آپ کی کوانٹٹی پسند کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے 7-8 بادام لیے، انہیں کٹ کیا، وہ ڈالے ہیں، اور ناریل کٹ کر کے ڈالا۔ یہ ایک طرح سے بیسک آپ دیکھیں تو گڑ والے چاولوں کا تڑکا تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میرے ان لاز میں بنتا ہے وہ بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے، میں نے اسی کو فالو کیا ہے۔ اور جو میری امی کے یہاں بنتا تھا میں وہ طریقہ بھی انشاءاللہ آپ سے ان قریب شیئر کروں گی۔ لیں جناب، جب ڈرائی فروٹ ہلکے سے روسٹ ہو جائیں گھی میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں گڑ ایڈ کر دینا ہے۔ گڑ کو نا بہت موٹا موٹا گڑ تھا، دیسی گڑ لے آئے تھے میرے ہسبینڈ، تو میں نے اس کو نا موٹا موٹا کریش کر لیا۔ آپ بھی اس کو نا موٹا موٹا کریش کر لیں تھوڑی کی مدد سے، یا جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے۔ اس کے بعد آپ اس کی چاشنی بننے تک ویٹ کریں۔ تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی گڑ والے چاول عام چاول نہیں ہیں، یا ایونٹ پہ بنائے گئے ہیں۔ میرا بیٹا ہے جو 14 ماہ کا ہے، وہ 8 دسمبر کو پہلی بار چلا، یہ دیکھیں اس کی آوازیں آ رہی ہیں نا بیچ میں، یہ بیٹھا ہے، تو یہ چلا اور اس نے اپنی زندگی میں پہلے قدم اٹھائے اور بغیر سہارے کے تقریباً پورے کمرے کا راؤنڈ لگایا۔ تو وہ اتنی خوشی تھی کہ انتہا کی، بیان سے باہر ہے۔ اچھا لگتا ہے جب آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو وہ پھر بادشاہ سلامت کی طرف سے آرڈر آیا کہ آپ بنائیں گڑ والے چاول اور محلے میں تقسیم کر دیں۔ تو میں نے نیبرز میں بھی بھیجے، شاپ پہ بھی گئے، اور گھر میں ہم لوگوں نے بھی کھائے۔ تو میں نے کہا چلیں اچھی ریسیپی ہے، آپ سے بھی ٹرائی کروں، بڑا آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تڑکا بنا لیا تھا، تڑکے کے بعد آپ نے، میرے میں نا سب سے بڑی برائی یہ یا اچھائی لگا لیں، میں نے آج تک ناپ تول کی چیز نہیں بنائی، میں پانی کا اندازہ رکھتی ہوں۔ اگر آپ نے ناپنا ہوا تو جیسے فار ایگزامپل 4 گلاس چاول ہیں، ٹھیک ہے، گڑ والے چاول میں، تو آپ نے 6 گلاس پانی ڈالنے ہیں میکسیمم۔ میری امی یہ کہتی تھی کہ اس سے 2 گنا زیادہ چلتا ہے پانی۔ تو میں نے تقریباً اندازے سے پانی ڈالا کلو چاولوں میں۔ تقریباً میرے پاس ڈبہ تھا آدھا کلو کا، میں نے وہ تقریباً 1.5 ڈبہ ڈال دیا، 3 پاؤ پانی لگا لیں آپ اس میں، میکسیمم 4 گلاس لگا لیں۔ اور اس کو بالکل آپ نے سٹارٹ میں نا فلیم لائٹ کر دینی ہے، مطلب آپ نے فلیم اونچا نہیں رکھنا، فلیم آپ نے درمیانہ رکھنا ہے جب چاول ڈالیں، اور جب جیسے ہی چاولوں کا پانی خشک ہو، جو کنڈیشن ابھی آپ کو دکھائی دی ہے، تو آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، رومال لگانا ہے اور لگا کے اس کو ہلکی آنچ پہ دم میں گلنے دینا ہے۔ گڑ والا پانی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ساری چاول ابزرو کریں گے، تو اس کلر کے چاول آپ کے سامنے آئیں گے۔ ریسیپی اچھی لگی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور ایک سیکرٹ بتاؤں آپ کو، میرے ان لاز جو چاول کھاتے ہیں نا وہ گڑ والے چاول کھاتے ہیں اچار کے ساتھ۔ مجھے تو یہ کمبینیشن اچھا لگا، آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اچار کے ساتھ کھا کے دیکھیے گا کیسا لگتا ہے، بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے، ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بیل آئیکن پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں۔ اور میرے بیٹے کے لیے ہزاروں دعائیں کریں کہ اللہ پاک اس کو صحت سلامتی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، کل عالم کے بچوں سمیت۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔